الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ جشن عید میلاد کو مستحب قرار دینے والوں کے ہاں یہ شرعی عبادت ہے۔ سوال کیا گیا ہے، میں جانتا ہوں کہ بدعت اس چیز کا نام ہے جو دین میں عبادت کی غرض سے ایجاد کی جائے۔ اگر یہ بات درست ہے تو ہم عید میلاد کو بدعت سے متصف کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ اس میں صرف جشن منایا جاتا ہے اور اس جشن کا عبادت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ کچھ لوگ استدلال کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمارے لیے 2 شرعی عیدیں ہی مقرر کی ہیں، اس کے علاوہ کسی اور دن میں جشن یا تہوار منانا درست نہیں۔ تو میں یہاں پر یہ کہوں گا کہ جشن عید میلاد صرف ایک عام جشن ہے، اس کا عبادت سے کوئی تعلق نہیں، چنانچہ اس کا معاملہ بھی عام دیگر عید میلاد یعنی برتھ ڈے جیسا ہی ہے۔ الجواب بعون اللہ سبحانہ وتعالی۔ عید میلاد النبی صرف اور صرف جشن نہیں ہے کہ اس کا عبادت کے ساتھ کوئی تعلق نہ ہو، بلکہ جو لوگ جشن مناتے ہیں وہ اسے ایک دینی تہوار کے طور پر قرب الہی حاصل کرنے کے لیے مناتے ہیں۔ اس کی چند ایک وجوہات ہیں، سماعت کیجیے۔ اول، جو لوگ عید میلاد مناتے ہیں یا ان محفلوں میں شرکت کرتے ہیں، یہ سب لوگ اسے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت کی وجہ سے کرتے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول سے محبت عظیم ترین عبادات میں سے ہے۔ یہی ایمان کا مضبوط ترین کڑا ہے، چنانچہ جو کوئی بھی کام اس محبت کی وجہ سے کیا جائے گا تو وہ یقیناً عبادت کے طور پر کیا جا رہا ہوگا۔ اس بنا پر ہم کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام آپ کے ساتھ سب سے زیادہ محبت کرتے تھے، سب سے زیادہ آپ کی تعظیم کرتے تھے۔ صحابہ اکرام کو اپنے بعد آنے والے لوگوں سے زیادہ نبوی حقوق کا علم تھا، چنانچہ جو کام صحابہ اکرام کے ہاں دین میں شامل نہیں تھا وہ ان کے بعد بھی دین میں شامل نہیں ہو سکتا۔ اسی اصول اور قاعدہ کو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے مسجد میں ذکر الہی کے لیے جمع ہو کر کینکریوں پر تسبیح شمار کرنے والے حضرات کے خلاف دلیل بنایا اور کہا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، کیا تم ملت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ ہدایت والی ملت پر ہو یا کوئی گمراہی کا دروازہ کھول رہے ہو؟ لوگوں نے کہا، اللہ کی قسم اے ابو عبد الرحمن، یہ ابو عبد الرحمن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی کنیت ہے، ہم تو نیکی ہی کرنا چاہتے تھے۔ آپ نے کہا، کتنے لوگ ہیں جو نیکی کرنا چاہتے ہیں لیکن نیکی نہیں کر پاتے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے دارمی حدیث نمبر 210۔ دوم، ہر سال کسی موسم میں جشن منانا اسے تہوار کے درجے تک پہنچا دیتا ہے، اور یہ تہوار دینی شاعر ہوتے ہیں، اسی لیے اہل کتاب اپنے تہواروں کو مقدس سمجھتے ہیں اور ان دنوں میں مخصوص تقریبات بھی کرتے ہیں۔ شیخ ناصر العقل حفظہ اللہ کہتے ہیں، تہوار بھی شریعت کا حصہ ہیں، جس طرح قبلہ، نماز، روزہ وغیرہ ہیں، اور تہواروں کو صرف عادات نہیں کہا جا سکتا بلکہ تہواروں کے بارے میں کفار کے ساتھ مشابہت اور ان کی تقلید زیادہ خطرناک معاملہ ہے۔ اسی طرح اللہ کے مقرر کردہ تہواروں سے ہٹ کر خود ساختہ تہوار منانا حکم بغیر ما انزل اللہ کے زمرے میں شامل ہے، بغیر علم کے اللہ کی طرف کسی بات کی نسبت کرنے، اس پر بہتان باندھنے اور دین الہی میں بدعت شامل کرنے کے مترادف ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے مقدمۃ اقتضاء الصراط المستقیم صفحہ نمبر 58۔ سوم، ابو داؤد حدیث نمبر 1134 میں انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو اہل مدینہ 2 دنوں میں تفریح و میلہ کیا کرتے تھے، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے پوچھا، یہ 2 دن کیا ہیں؟ تو انہوں نے کہا، ہم دور جاہلیت سے ان دنوں میں کھیلتے آ رہے ہیں۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اللہ سبحانہ و تعالی نے تمہیں ان 2 دنوں سے اچھے دن بدلے میں دیے ہیں، عید الاضحیٰ اور عید الفطر۔ اسے علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح سنن ابی داؤد میں صحیح قرار دیا ہے۔ چنانچہ اگر کسی تہوار کو جشن منانا عادات میں شامل ہوتا اور عبادات کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہ ہوتا اور نہ ہی اس میں کفار سے مشابہت کی کوئی گنجائش ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں کھیل کود میں لگا رہنے دیتے، کیونکہ کھیل کود اور ہنسی مذاق میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ اس لیے اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں کسی تہوار کے دن میں کھیل کود سے منع فرمایا، حالانکہ اس میں کسی قسم کی عبادت بھی نہیں تھی، تو جو شخص کوئی عمل عبادت اور قرب الہی کے لیے یا دلی میلان کے ساتھ یا اس عمل پر ثواب ملنے کا دعویٰ کرے، اسے تو بالاولیٰ منع ہونا چاہیے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، جس شخص نے ہمارے دینی معاملے میں ایسا کام ایجاد کیا جو اس میں نہیں ہے تو وہ مردود ہے۔ بخاری حدیث نمبر 2697، مسلم حدیث نمبر 1718۔ واللہ تعالی اعلم۔
اسلام کیو اے ریکارڈنگز مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد المملکۃ العربیۃ السعودیہ فتویٰ نمبر 219307 والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.